انوار عید قرباں، 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 انوار عید قرباں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد الطاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ بھی موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے یوں کہہ لیجئے کہ آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں اور بھی شعبے کے بڑے بھی ہیں، ہمارے رکن مجلس مدنی چینل بھی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں سلسلہ مدنی کلینک کو جو ہے وہ ہوسٹ بھی کرتے ہیں، اس کے نقیب بھی ہیں ہمارے شاہ رخ بھائی، انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ نور عالم بھائی ہمارے نعت خوان اس ٹائم بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہاں ہمارے سید فضیل الطاری ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے خلیل الطاری بھائی ماشاءاللہ نعت خوان ہیں ہمارے، یہ بھی ساتھ ہیں ہمارے۔ خلیل بھائی مرحبا، خوش آمدید، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ اور خلیل بھائی سے آج ہم کوئی چٹنی، کوئی چورن، کوئی پھکی، انشاءاللہ اس کا نسخہ بھی جو ہے وہ پوچھیں گے، کیونکہ بعض اوقات جب گوشت کی فراوانی ہوتی ہے تو اس گوشت کو کھانے کی بجائے اس کو نگلنے کی جو ہے یہ صورتحال بن رہی ہوتی ہے، جو کہ پریشان کن ہے۔ اس پر کیا فرمائیں گے استاد صاحب؟ گوشت تو ہے، اب بوٹیاں بعض جگہوں پر بن رہی ہیں، کیا فرمائیں گے آپ کہ جب ایک چیز کی فراوانی ہوتی ہے تو پھر اس کے درست استعمال کی بجائے صرف اس کا یوزج اور استعمال رہ جاتا ہے، اور وہ بھی فارمل سا ہی ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اپنے جو ہے وہ طبیعت کے اندر تحمل لانے کی حاجت ہے، واہ، اور سوچ سمجھ کر کھانا چاہیے، اور یہ سوچ کر کھانا چاہیے کہ گوشت تو جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن پیٹ کی جو آپ کہیں کہ پیٹ کا جو حصہ ہے وہ محدود ہی ہے، تو اپنے پیٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اتنا ہی کھانا چاہیے کہ جتنا جو ہے وہ موافق آ جائے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت میں برکت ہے، تو ظاہر ہے برکت تو ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے جتنی طبیعت ہے اس کے مطابق کھانے کا حکم ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں جی کہ جو ہے وہ اتنا ہی کھانا چاہیے کہ جتنا جو ہے وہ طبیعت کو موافق آئے۔ اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر معلوم ہے، ظن غالب ہے کہ میں اتنا کھاؤں گا تو میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، تو اب تو یہ جائز ہی نہیں ہے، تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ اتنا نہ کھا ڈالیں کہ اپنے آپ کو نقصان ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بڑی اہم بات ہے، اور اس طرف بھی جو ہے وہ ہماری توجہ ہونی چاہیے پیارے شاہ رخ بھائی، کہ جب گوشت جو ہے یہ سٹور کیا جا رہا ہوتا ہے، یا گوشت جو ہے وہ شاپر میں بعض اوقات بند کر دیتے ہیں، اسے آتا ہے مختلف جگہوں سے گوشت، الحمدللہ سلسلہ کار بنتا ہی ہے آنے کا، تو جن کے ہاں نہیں آتا ان کو دینا چاہیے۔ کل مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کسی غریبوں کی بستی کا ایڈریس جو ہے یہ معلوم ہے کہ آپ ہمیں بتائیں اور ہم وہاں پر جا کر گوشت جو ہے یہ تقسیم کریں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک بندہ خود جستجو میں ہے کہ میں کہیں ایسی جگہ پر جاؤں جہاں پر جا کر کے میں گوشت جو ہے یہ تقسیم کروں۔ اس جو ہے وہ انداز پر آپ کیا فرمائیں گے؟ عمومی طور پہ رجحان یہی ہوتا ہے کہ گوشت سے فریج کو بھر لیا جائے، لیکن ایسے بھی لوگ موجود ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس تلاش میں رہتے ہیں کہ درست ہاتھوں تک جو ہے وہ گوشت پہنچ جائے، اور ہوتی ہیں ایسی بستیاں، بالکل ہوتی ہیں کہ جہاں پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا اگر ان بستیوں تک بھی آپ کی رسائی نہیں ہے، اگر آپ اپنے آس پاس بھی دیکھیں نا تو آپ کو کئی ایسے مستحق نظر آ جائیں گے کہ جن تک آپ یہ گوشت پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو قریب کی چیز ہوتی ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہم دور کی چیز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ قریب میں آپ کے ملازمین ہیں،
کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ملازمین ہیں، آپ کے ادارے ہیں، ان اداروں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو واقعی میں مستحق ہوں گے، جن کے اندر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ نچلے طبقے پہ کام کرتے ہیں، لیبر ہوتی ہے، تو عمومی طور پہ ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی ادارے سے ہوتا ہی ہے، یا اس کے کسی دوست یا عزیز و اقارب کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے قریب احاطے میں دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو ایسے لوگ بالکل ملیں گے کہ جہاں پہ آپ اس گوشت کو پہنچا سکتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. بہت خیر پوش قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، ماشاءاللہ غریبوں کی بستی بھی تلاش کی جائے، بالکل وہ بھی کی جائے، بہت زبردست ایک بات ہے. اور خود سے جو ہمارے قریب ہیں ان پر بھی نظر جو ہے وہ کی جائے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے یہ اچھائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قربان جاؤں دین اسلام پر، کیا احساس اور کیا حسن سلوک اور صلہ رحمی کا درس اور سبق دیا ہے ہمارے دین اسلام نے. لجپال کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سبحان اللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاہ رخ بھائی، جیسے گوشت آتا ہے تھیلیوں میں ہوتا ہے، گھر والے بعض اوقات سستی کر جاتے ہیں. جیسے دیکھیں گھر میں بھی مہمان آنے کا سلسلہ ہوتا ہے، مصروفیت بھی بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات نیگلیجنس بھی ہو جاتی ہے. گوشت آتا ہے اور وہ شاپر ہے، شاپر میں بند ہے، اس کو آپ نے کچن میں رکھ دیا. اچھا کچن میں رکھ دیا، کچن کا ٹیمپریچر جہاں پر سکر مشین نہیں ہوتی وہاں دیکھا جائے جو کچن کا ٹیمپریچر ہے یہ عام روم سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. جی وینٹیلیشن نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ایگزاسٹ وغیرہ نہیں ہے تو ہوتا ہے سلسلہ. اب ایک تو وہاں ٹیمپریچر زیادہ ہے، دوسرا گوشت جو ہے یہ تھیلی کے اندر رکھا ہوا ہے. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے پیارے شاہ رخ بھائی، آپ کا اس پر انالیسس ہو ضرور بیان فرمائیں، کہ گرمی ہو اور کوئی چیز پلاسٹک کے اندر ہو تو وہ اس کو زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے اس کو. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسے ہی اصل میں یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم نے اپنے ایک سلسلے میں بھی اس کو تھوڑا سا بریف کرنے کی کوشش کی تھی. جی تھوڑی سی سستی ہوتی ہے. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس جیسے ہی گوشت آیا ہے، نارملی گوشت جب آتا ہے تو وہ دھلا ہوا نہیں ہوتا. صحیح. تو طریقہ کار درست یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے اس گوشت کو دھو کر پراپر پیک کر کے رکھیں. صحیح. اس کو کچن میں نہ چھوڑیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو گرمی کا ایفیکٹ ہے نا وہ پلاسٹک بیسکلی جو ہے نا وہ مختلف کیمیکل سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے. تو جب اس پہ گرمی پڑتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے گوشت کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. صحیح. ایک تو آلریڈی گرمی، ٹیمپریچر باہر زیادہ ہے، پھر پلاسٹک کی وجہ سے اندر جو ہے وہ گوشت کو مزید گرمی پہنچے گی، گوشت خراب ہونے کا بھی خطرہ ہے. صحیح. تو اس کی احتیاط کر لی جائے. ایک نعمت ہے رب تعالیٰ کی آپ کے پاس آئی ہے تو اس کا خیال کریں. کسی نے آپ کے گھر پہ اگر پہنچایا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ اس کو خراب کر دیں. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ پراپر انداز سے دھو کر رکھیں. گوشت کو ویسے بھی طب میں بھی یہی ہے کہ اس کو دھو کر ہی استعمال کیا جائے اور دھو کر ہی رکھا جائے. چونکہ خون اس میں ہوتا ہے تو خون جمنے کی وجہ سے اس گوشت کے اندر جو بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی احتیاط کی جائے اور پہلے آپ گوشت محفوظ کر لیں، دیگر کام بھی کریں لیکن گوشت کو بھی محفوظ کر لیں تاکہ یہ خراب نہ ہو. اور اگر گوشت خراب ہو جائے، یعنی اگر قربانی کا گوشت جو ہے وہ خراب ہو جائے یا سڑ جائے تو اب اس کو بھی استعمال میں نہیں لا سکتے. استاد یہ تو شرعی مسئلہ بھی ہے کہ سڑا ہوا گوشت جو ہے وہ سڑ جائے گا تو اب اس کا استعمال جائز نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اگر استعمال کریں گے بھی تو طبیعت خراب ہو جائے گی. اور شرعاً بھی جو دین اسلام ہے یہ تو ایک فطری دین ہے الحمدللہ. اور اس نے ہمیں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جو ہماری دنیا بھی جو ہے وہ اچھی کرتی ہے اور آخرت بھی اچھی کرتی ہے. تو کتنا پیارا اصول دیا فقہا نے کہ اگر جو ہے وہ یہ گوشت سڑ جاتا ہے تو اب اس کا استعمال جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے. اور جب ناجائز ہو جائے گا تو ظاہر ہے کوئی کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، ساتھ ساتھ اس کی طبیعت بھی خراب ہوگی، اس کی صحت بھی خراب ہوگی. تو یہ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے ٹھکانے پر لگا دیا جائے جہاں جو ہے وہ اس کو جو ہے ڈسٹ بین وغیرہ میں جہاں پر ہے. اس میں ایک مدیح ہے کہ ناظرین کو ایک ٹپ دینا چاہوں گا. جی نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب گوشت آتا ہے تو اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. صحیح. اس کو ایک ساتھ ہی جو ہے وہ فریج میں رکھ دیا جاتا ہے. اب جب استعمال کرنا ہوتا ہے تو فریج سے نکالا جاتا ہے، اس کو پانی میں بھگویا جاتا ہے. بھگونے کے بعد اس میں سے جتنا حصہ پکانا ہوتا ہے اتنا نکال کر واپس اس گوشت کو جو بقیہ بچا ہے اس کو فریزر میں رکھ دیا جاتا ہے. صحیح. یہ انتہائی نقصان دہ ہے. اچھا. اس کے اندر ہونا یہ چاہیے جب آپ کے پاس گوشت آیا ہے تو آپ اس کو دھوئیں اور دھونے کے بعد اس کے سیگمنٹس بنا لیں. مطلب عمومی طور پہ گھر کی خواتین کو پیکٹ بنا لیں. صحیح. جتنی مقدار آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت میں ضرورت پڑے گی اس کے پیکٹس آپ بنا لیں. پیکٹ بنا کے اس کو سٹور کر دیں. صحیح. کیونکہ ٹیمپریچر ڈائریکٹ جو ہے وہ 1 یا 2 سے آپ اس کو گرمی میں لے کر آئیں گے، اس کو دھوئیں گے، دھونے کے بعد اس کا ٹیمپریچر لوز ہوگا، پھر دوبارہ سے آپ اس کو فریز کریں گے تو یہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے.
صحیح. سیگمنٹس بنا لیں, اس سے انشاءاللہ یہ پیکٹ بنا لیں, پیکٹس بنا لیں. بالکل صحیح. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. بات سمجھ گئے آپ, ہم بھی سمجھ گئے, آپ بھی سمجھ گئے, مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا. اب وسیم بھائی ماشاءاللہ آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, آپ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو. سوال آپ کے سامنے میں یہ رکھوں گا. خالد بھائی بھی موجود ہیں. مرحبا خالد بھائی, جی آیا ہوں, اللہ آنا مبارک فرمائے ماشاءاللہ. وسیم بھائی, بعض اوقات جو ہے وہ جو کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں نا, ان کی ایک کیٹیگری اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو مطلب کھانا اس کنڈیشن کا سڑا ہوا ہوتا نہیں ہے, خراب ہوتا نہیں ہے, لیکن یہ خراب ہے خراب ہے خراب ہے خراب ہے. اچھا ایک نے بولا نا خراب ہے, اب اگر وہ خراب نہیں ہے تو بھی 2-4 اس کے ہم نواب بن جائیں گے, ہاں بھئی یہ خراب ہے خراب ہے خراب ہے. اسی طرح ایک وہ کنڈیشن بھی ہوتی ہے, وہ پبلک بھی ہوتی ہے کہ جو کہتی ہے وہ نہیں 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 اب خراب نہیں ہے خراب نہیں ہے, ٹھیک ہے کھا لیں کھا لیں کھا لیں. اچھا یہاں تک بھی اطلاعات جو ہے یہ میرے پاس موجود ہیں کہ کھانا خراب تھا اور بولا خراب نہیں ہے خراب نہیں ہے, کھا لیں کھا لیں کھا لیں. اچھا جو کھا رہے ہیں نا وہ آدھا کھا گئے ہیں اور آدھا کھانے کے بعد اب ان کو احساس ہو رہا ہے یار یہ تو ہم خراب کھانا کھا رہے ہیں. اس پر جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پر بھی کچھ مدنی پھول جو ہے ہونے چاہیے کہ خراب کھانا نہیں کھلانا چاہیے. نہیں بالکل سلمان بھائی, جیسے کہ رکن شورا نے بھی مدنی پھول ارشاد فرمایا نا کہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے جی, اور اچھائی پاکیزگی صفائی ستھرائی اس کی پذیرائی اسلام میں ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جو گندگی ہے ناپاکی ہے غلط ہے اس کی پذیرائی اسلام میں الحمدللہ نہیں ہے. صحیح. تو اب بات یہی ہے کہ ایک تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے دراصل. عموماً تب اگر آپ کے سامنے کسی نے صاف ستھری چیز بھی لا کے رکھی ہے نا اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ خراب ہے تو ایٹومیٹکلی جو ہے نا وہ نفسیاتی اثر یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ واقعی میں کچھ جو ہے نا اس میں 19-20 ہو گیا ہے, کچھ گڑبڑ ہے. تب ان کے گھنٹی بجی ہے نا تو یہ غلط نہیں بجی, تو ایسا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کے جو طریقے بیان گھنٹی میں اگر پانی پڑ جائے نا, بارش کے دن ہے پانی پڑ جائے تو پھر گھنٹی بغیر بجائے بجتی رہتی ہے. اس طرح کے معاملات بھی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. بالکل, اور اگر اس گھنٹی پہ کوئی ہاتھ رکھ دے باہر آ کے تو اس کے ساتھ بھی بڑی کچھ ہو جاتا ہے. اللہ حافظ. تو یہ ہے. لیکن بہرحال اب اس پہ جو طریقے بیان کیے جاتے ہیں نا, عموماً گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی اس کے طریقے پتہ ہوتے ہیں کہ کھانا کس صورت میں خراب شمار کیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے مدنی مذاکروں میں بھی سنا تھا اس طرح کا, امیر اہل سنت نے بارہا توجہ دلائی, کیونکہ امیر اہل سنت تو وہ شخصیت ہیں کہ گھر کے ٹوٹکے ہوں یا دین کے مسائل ہوں, الحمدللہ امیر اہل سنت جس انداز پر بیان فرماتے ہیں اور آپ کے تجربات ہیں وہ کمال کے تجربات ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں اس طرح کی باتیں جو ہم نے جو ابھی تک سمجھی ہیں کہ بھئی کھانے میں مثلا وہ جھاگ آ گئی ہے یا کھانے میں سے کھٹی کھٹی بہت زیادہ عجیب سی اسمیل آ رہی ہے تو اسے خراب شمار کیا جاتا ہے عموماً جو ہمارے یہاں ہے. تو یہ گھر کی خواتین کو پتہ ہوتا ہے, کسی سمجھدار سے چیک کروا لیا جائے جو واقعی میں سمجھدار بھی ہو اور معاملات کو سمجھتا ہو, اور پھر اس کے بعد استعمال کر لیا جائے. لیکن بس یہ کہ تھوڑا تحقیق کر لینی چاہیے, یہ دیکھ لینا چاہیے واقعی تحقیق ضرور کرنی چاہیے. دونوں طرف کی باتیں ہیں, اس پر احتیاط ہو کہ نہ تو جو کھانا خراب نہیں ہے اس کو کھانا خراب بنایا نہ جائے, ایک بات. اور دوسری بات, جو کھانا خراب ہو گیا ہے اور اس میں سے اس طرح مطلب اسمیل آ رہی ہے اس کو کھایا نہ جائے, نہ کھایا جائے نہ کھلایا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے, ورنہ یہ اس طرح سے جو ہے فوڈ پوائزن ہوگا, بچے کو ہو جائے بڑے کو ہو جائے. بعض اوقات کے جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے. یہ سڑا ہوا کھانا کھا کر لوگوں کے مرنے کی اطلاعات بھی ہیں. مہربانی کر کے یاد کریں اور اتنا کھانا بنائیں جتنا آپ کے ہاں مطلب وہ صرف ہو جائے. بعض گھروں میں ایک ٹائم پکتا ہے پھر اس کو 2 ٹائم کھاتے ہیں. عمومی طور پہ 2 ٹائم کھانا وہ ہے وہ خراب ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن بعض جہاں پر مطلب وہ ضرورت سے زیادہ پک رہا ہے اور پھر اس کو پراپر جو ہے وہ سیف بھی نہیں کیا جا رہا تو وہاں اس طرح کھانے کے خراب ہونے کے چانسز رہتے ہی ہیں. میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک بڑا یوزفل مشورہ دینا چاہ رہا ہوں, اور یہ مشورہ آپ کو تھوڑی دیر پہلے دینا چاہیے تھا, کچھ دن پہلے, لیکن چلیں جب آنکھ کھلی تبھی سویرا. آپ جو ہے وہ امیر سنت کی مایہ ناز تعلیف ہے آداب طعام. آداب طعام کے آخر میں سوال جواب ہیں, آپ وہ سوال جواب ایک دفعہ پڑھ لیں. یقین مانے صحت بھی سلامت رہے گی, نالج بھی زبردست ملے گا, اور بہت ساری ایسے کام جو ہم بعض اوقات کر جاتے ہیں ان سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا. گوشت قربانی کا گھر پر آ رہا ہے,
گوشت کی ہر چیز کھانے کی نہیں ہوتی. اب جانور میں سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ سب کھانے کا نہیں ہے. خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہے. ایک اسلام بھائی نے کہا کہ میں جب گھر پہ پہنچا تو جو پہلی خبر ملی وہ یہ تھی کہ گوشت گل نہیں رہا تھا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھی گوشت گل نہیں رہا. خلیل بھائی کچھ ایسا بنائیں کہ گوشت جلدی جلدی گل جائے. گھر میں کچھ نہ ہو اور وہ گل بھی جائے. جی گھر میں کوئی چیز گوشت گلانے والی نہ ہو اور وہ گل جائے. پریشر کوکر نہ بھی ہو تو بھی گل جائے. جی ہمارے یہاں ویسے عام طور سے استعمال میں آتا ہے کچا پپیتا. وہ مارکیٹ میں آج کل کے دنوں میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور کافی قیمتی ملتا ہے. عام دنوں میں اس کی کوئی اتنا خاص ریٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر کچھ باریک کر کے ڈال لیا جائے صحیح تو اس سے جو ہے جلدی پک جاتا ہے. مگر کوشش کہنے کا مقصد ہونا یہی چاہیے کہ جو ایک طریقہ کار ہے, ایک معمول کے مطابق جو پکتا ہے, جس طرح پکانا چاہیے اسی انداز کو باقی رکھا جائے. تو یوں ہی ہے کہ ایسا کوئی طریقہ بتایا جائے کہ یہ جو ابھی دوپہر میں کھایا ہے یہ فوری ہضم ہو جائے, شام کو ہم نئی ڈش کھا لیں پھر بہت زیادہ کثیر تعداد میں, تو پھر وہ نقصان ہی ہوتا ہے. پچھلے سال کی مجھے ایک بات یاد ہے خلیل بھائی, جیسے میسیج میں بھی ہے یہ حمزہ والا سے کہ وہ یادگار واقعہ سنائے زندگی کا. زندگی کا یادگار واقعہ تو نہیں ہے لیکن پچھلے سال کا یادگار واقعہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ایک سلسلہ میں کرتا تھا ہوئے نامور بے نشاں کہتے کہتے. اس کی ریکارڈنگ کے لیے ہم ایک جگہ پر جو ہے وہ گئے تو وہاں پر عاشقان رسول نے یہ باربیکیو جیسے ہوتا ہے سلسلہ کار اس کا کیا. تو انہوں نے جو پپیتا ڈالا تھا وہ پکا پپیتا تھا. میں نے انہیں کہا آپ یہ پکا پپیتا جو ہے وہ اس میں گوشت میں ڈال رہے ہیں, لیکن ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کچا پپیتا ڈالنے سے جو ہے وہ گوشت جلدی گل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ پکا پپیتا ڈالنے سے گوشت جو ہے یہ زیادہ اچھی حالت میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. لیکن آپ یقین مانیں خلیل بھائی وہ جو بوٹیاں بنی تھیں سلسلہ, ہم تو مدنی چینل والے تو ریکارڈنگ میں اپنے لگے ہوئے تھے, تو وہاں کے عاشقان رسول نے ماشاءاللہ ایک یہ ضیافت کا سلسلہ کار کیا تھا. تو اتنے مزے کی بوٹیاں تھیں نا وہ, اللہ اکبر, کیا کہوں میں آپ کو خلیل بھائی, سبحان اللہ. اس پر کیا کہیں گے؟ یہاں پر بوٹیاں نہیں ہیں ابھی. اچھا یہاں چلے بوٹیاں نہیں ہیں لیکن یہاں چپس وغیرہ تو رکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. اس میں یہ ہے کہ جو پکا پپیتا ہوتا ہے نا یہ ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. کوئی چیز کھا کر یہ کھا لیا جائے تو ہاضمے کے حوالے سے فائدہ ہوتا ہے, مگر اس کے لیے یہ ہے کہ یہ خود جو ہے وہ دیر سے ہضم ہوتا ہے. اگر کبھی پکا والا پپیتا کھایا جائے تو اس کے بارے میں طبیب یہی کہتے ہیں کہ آپ 50 گرام کم از کم زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں کھائیں. 50 گرام 60 گرام اس سے زائد نہ کھایا جائے کہ یہ خود جو ہے یعنی کہ ہضم نہیں ہوتا جلدی. صحیح. پکا پپیتا خود جلدی ہضم نہیں ہوتا. پہلی چیز کو تو ہاضمے کے قابل بنا دے گا لیکن خود ہضم دیر سے ہوتا ہے. دیر سے ہو تو اس لیے اگر جب بھی کبھی پپیتا کھانے کا موقع ہو تو پھر پپیتا جو ہے 50-60 گرام سے زیادہ ایک وقت میں نہ کھایا جائے. ادھر لوگ تو بڑا کھا جاتے ہیں. تو بہت مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیونکہ یہ پیٹ پہ گرانی نہیں لاتا اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہم کچھ زیادہ کھا گئے. اسی طرح گوشت کا بھی ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں گے اور گوشت مزیدار ہے, کھانا مزیدار ہے, تو آپ اگر کھاتے چلے جائیں گے آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. جیسے ہی کھا کر آپ ہٹیں گے تو اب آپ اپنا پیٹ پکڑ لیں گے کہ اتنا بھر گیا, اتنا کھا لیا, طبیعت میں بھاری پن شروع, تو یہ جو ہے وہ پھر نیند آنے شروع ہو جائے گی. جیسے بتایا کہ طبیعت بھاری پن شروع ہو جائے گا. تو یہ کھاتے ہوئے جو ہے وہ ہاتھ روکنا چاہیے, اگرچہ بعض اوقات روکنا مشکل ہوتا ہے. اس کا بھی کوئی آپ طریقہ بتائیں, آپ کا کوئی تجربہ ہے کہ آپ کو کھانا بہت مزیدار لگ رہا ہے لیکن آپ نے ہاتھ روک لیا, کبھی کیا ایسا کوئی موقع آیا؟ یہ آپ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا استاد, کیا سوال کیا آپ نے. یہ الحمدللہ بعض اوقات ایسے عاشق رسول میرے ساتھ الحمدللہ شامل ہوتے ہیں کہ جو مجھے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کھانا اور بس. اور اس میں بھی دو طرح کی باتیں ہیں استاد. اور جو سوال کیا ہے تو مجھے یاد ہے جب پڑھتے تھے جامعۃ المدینہ کے اندر تو اس ٹائم بھائی مل کر کھانا کھاتے تھے, ایک حلقے میں بیٹھتے تھے. میں بھی, عدنان بھائی بھی, ہمارے ایک انور خان ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ, اب بھی ہیں, ذمہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ, اور بھی اسلام بھائی 12 ماہ میں بھی ہم لوگ ایک ساتھ تھے. تو جب بھی کوئی میٹھا بنتا تھا نا, یعنی کوئی فرنی جو ہے بن رہی ہے یا اور میٹھا اس طرح جامعۃ المدینہ میں بنا ہے,
اسلام بھی کہتے تھے کہ یہ زہر ہم تمہیں نہیں کھانے دیں گے. میں نے کہا یار آج یہ زہر ہی آپ مجھے کھانے سے روک رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ نہیں کھانے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی نہ کھانے دیں. یہ سلسلہ کار ہوتا ہے الحمدللہ. ساتھ میں ہوتے ہیں کچھ وہ بتا دیتے ہیں کہ بس ایسے بھی مل کے جب کھایا جاتا ہے نا تو عمومی طور پر زیادہ ہی کھا لیا زیادہ کھا لیتے ہیں. چلیں جی. یہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا لوگوں کی پلیٹ میں زیادہ آ رہا ہوتا ہے, اب وہ انہوں نے تو اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جتنا انہوں نے کھانا ہوتا ہے, تو وہ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسروں کی پلیٹوں میں. ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو صاحب ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ جی ایسا ہوتا ہے. مل کر کھانے میں بعض اوقات حساب و کتاب نہیں رہتا. اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا کھانا اگر مل کر کھا رہے ہیں, جیسے روٹی آپ کھانا چاہتے ہیں تو اپنی روٹی جدا رکھ لیں, الگ کر لیں گے تو پھر کھانے میں آسانی ہوگی اور حساب و کتاب بھی ہوگا. ورنہ جو ہے وہ گرم گرم روٹیاں آتی چلی جائیں گے اور کھاتے چلے جائیں گے اور بعد میں پتہ چلے گا کہ آج کیا ہو گیا میرے ساتھ. اس کا جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. مل کر کھانا چاہیے جی. یہ تو حدیث پاک میں بھی اس کی جو ہے وہ ترغیب ہے جی. تو لیکن یہ کہ مل کر کھانے کی جو احتیاط ہے نا وہ کی جائے, اس کی بے احتیاط کی طرف بندہ نہ جائے, ورنہ پھر وہ زیادہ کھانے کا یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے مل کر کھائیں گے تو انشاءاللہ سوجر برکت ہوگی. گھر پہ ہیں جو مثال کے طور پر جی, تو وہاں پر بھی اگر جیسے بچے ہیں ان کی امی ابو ہیں سارے مل کر کھائیں تو اس کا بھی جو ہے وہ روایتوں کے اندر ترغیب موجود ہے. باقاعدہ دعا پڑھائیں جس طرح وہ مدنی چینل پر دکھائی جاتی ہے, پھر کچھ سنتوں بتانے کا سلسلہ ہو, تو مل کر تو کھانا چاہیے. بہت برکت والا عمل ہے, لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اپنا کھانے کا وہ اندازہ لگا لے کہ میں نے کتنا کھانا ہے. اصل میں وہ مل کر کھانے میں نا بعض اوقات وہ ہرس کا پہلو جو ہے نا بعض اوقات یوں آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کھا رہے ہیں اور کوئی خاص قسم کی روٹی آ گئی تو اس کو سائڈ میں پہلے کر لو نا کہ بعد میں پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا. جیسے شادیوں میں ہوتا ہے, ادھر زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر تو تقریباً جس کو کہتے ہیں نا وہ حملے والی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا تقریباً لوگ, کہ ادھر کھانا کھلا. آپ کو بھی تجربہ ہوگا اس کا جی, کہ اگرچہ آپ نہیں اٹھ کے جاتے ہوں گے آپ کو تو لا کر دینے والے ہوں گے. کیا حسن زن ہے آپ کا, سبحان اللہ. اچھا کیا کہ تجربہ بولا پریکٹس نہیں بولا. اچھا آپ بات آگے کریں, اور کھانا کھلتا نہیں ہے انسان کھل جاتے ہیں. یہ بات کھانا تو کھلا ہوتا ہے. اور دونوں طرح کے تجربات ہوتے ہیں, ٹیبل پر بھی آ جاتا ہے اور کبھی خود بھی جو ہے وہ کھانے تک جانا پڑتا ہے. شاد و کل معدوم آپ کے ہوتے ہو یار, ہم بھی ہوں گے تو کہاں پہ اٹھنے. کیا آپ کے حسن دن کی معراج, سبحان اللہ. مل کر کھانے کی ایک جو ہے وہ برکت مجھے یاد آئی جی سر, کہ مل کر کھانے سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے تو بہت پیارا ماحول بنے گا اور محبتوں میں اضافہ ہوگا. اب دیکھا گیا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے دور ہوتی ہے, اپنے دوستوں کے تو قریب ہوتی ہے لیکن ماں باپ سے دور ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی موقع ہی نہیں ملا باپ کو کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے یا کوئی جو ہے وہ بات چیت کرے. تو اس وجہ سے وہ ہے ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ ہم آنگی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ دوست اس کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں تو وہاں ہم آنگی بڑھ جائے گی اور باپ کے ساتھ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم دسترخوان میں کم از کم ایک کھانا تو ایسا ہو جس میں ہمارے سارے بچے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں. تو انشاءاللہ دیکھیے پھر گھر کے اندر کتنا پیارا محبت والا ماحول بنتا ہے. اس میں تربیت بھی ہے نا جی, کہ آپ اگر اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے تو کل کو اسی اولاد نے بڑے ہو کر ماں باپ بننا ہے, بڑا بننا ہے گھر کا. آج جو گھروں میں دوریاں ہیں نا اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سیپریشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. لائف جو ہے نا یہ سیپریٹ ہوتی جا رہی ہے, اپنی اپنی انڈیویجول لائف ہوتی جا رہی. اس کو گیٹ ٹوگیدر والا سلسلہ کار بالکل ہونا چاہیے. باپو شاید اس سلسلے میں کچھ زیادہ گفتگو کر سکیں گے. فضیل باپو یعنی جو گھر کے حوالے سے جو ہے بات ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ جو سسٹم بنتا جا رہا ہے, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بڑی پیاری میں نے پچھلے دنوں ایک پڑھی کہ بس میں کہیں جا رہے تھے ایک آدمی کے ساتھ, تو دیکھا ایک بچہ, باپ بھی کتاب پڑھ رہا ہے اور بچہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے. وہ بڑی حیرت ہوئی تو برابر والے سے رہا نہ گیا. اس نے پوچھ لیا کہ یار یہ آپ نے کیسے تربیت کی ہے, آج کل تو بچہ نہ فون چھوڑتا ہے, نہ ٹیبلٹ چھوڑتا ہے, نہ آئی پیڈ چھوڑتا ہے. مطلب اس کو جب خاموش کرانا ہوتا ہے تو والدین جو ہے فوراً موبائل دے دیتے ہیں یا کارٹون لگا دیتے ہیں. یہ آپ نے کیسے کیا ہے کہ, تو اس نے کہا کہ یار بچے کہاں سنتے ہیں, بچے تو آپ کو کاپی کرتے ہیں, بچے آپ کی نقل کرتے ہیں. محبتیں بھی, عبادتیں بھی, نفرتیں بھی, آپ کی عادات بھی. تو بہت اچھا جیسے شاہ رخ بھائی نے بتایا کہ اگر مل کر بیٹھنے کی عادت ہو اور نظر رحمت بھی پڑتی ہے اور گھر میں برکت بھی آتی ہے, سکون بھی آتا ہے, اور اس طرح بیٹھنے سے بچوں کو کچھ آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. اب کھا ایک ساتھ ہی رہے ہوتے ہیں,
ایک والد جو ہے وہ ٹی وی دیکھتا ہوا کھا رہا ہوگا, بچہ جو ہے وہ فون لے کر کہیں ہو رہا ہوگا, جو والدہ صاحبہ ہوں گی وہ شاید کچن میں کھڑے مطلب یہ ایک جنرل ماحول ہے. چاہے یہ ویسٹرن کلچر لے رہے ہیں یا آپ کہیں بھی لے لیں, ہوں گے ایک, ایسا نہیں ہے کہ الگ ہوں گے, ایک ہی گھر میں. لیکن اگر تھوڑی سی توجہ فرمائیں, کوشش فرمائیں اور یہ سوچیں کہ یہ آنے والی جنریشن کی ہم تربیت کر رہے ہیں, وہ ہمیں فالو کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا معاشرہ ترتیب دے دے گا. شروعات ہم نے اپنے سے ہی کرنی ہے. اگر والدین ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے کی عادت بنا لیں تو آنے والی جو جنریشن ہے نا, تو وہ انشاءاللہ زیادہ اس میں یعنی فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی ایک ہی جگہ پر ہوں, جہاں موجود ہیں ذہن بھی وہیں موجود ہو اور اسی چیز کو ایکسس کر رہا ہو, اسی چیز کو دیکھ رہا ہو. ورنہ دھیان کہیں اور ہے اور جسم کہیں اور ہے, مزہ بھی نہیں آتا اور کتنا کھا لیا اس میں بھی کوئی اچھا نہیں لگتا, پتہ بھی نہیں لگتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی, ابھی خلاصہ کچھ اس کا ذہن میں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے جس میں باپ اپنی بیوی بچوں سمیت دسترخوان پر موجود ہو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اس طرح کا پیارا ماحول ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے. آپ غور کیجئے کہ کھانے میں برکت کیسی ہوگی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لذت بھی اس کی ہم محسوس کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. بھی اس وقت جو ہے نا وہ ڈاکٹرز, جو سائیکالوجی کے ڈاکٹرز ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھتے وقت کھانا نہ کھایا جائے, کیونکہ جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کا, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایموشنز بالکل لائٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سمجھانے کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور اس وقت بیٹھ کے جب اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھائیں گے, گفتگو ہوگی, آپس میں تربیت کا بھی عنصر ہوگا. لیکن جب ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی توجہ وہاں ہوگی اور فقط صرف کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھیں گے. اس صورت میں آپ کھانا بھی زیادہ کھائیں گے. جب ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے توجہ بٹھی ہوئی ہوگی تو کھانا بھی زیادہ کھا جائیں گے آپ, اور اپنے بچوں کی تربیت مطلب وہ فائدہ ہی نہیں ہوگا ساتھ بیٹھنے کا. تو یہ ضرور کیا جائے کہ ٹی وی دیکھتے وقت کھانا نہ کھایا جائے. یہ بات بڑی اچھی ارشاد فرمائی شاہ رخ بھائی نے. سلمان بھائی, اس میں یہی چیز میں بھی سوچ رہا تھا کہ کھانا کھاتے وقت جو ہے نا آپ جذباتی نہیں ہوئے ہوتے اور ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے اور بڑا پیارا سا ماحول ہوتا ہے اس وقت, ایک ذہنی طور پہ, کیونکہ اب مثال کھانا اگر لذیذ ہو تو موڈ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے نا. اب اچھے موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بہت ساری باتیں شیئر کرتا ہے. اب ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پہ ہم نے کوئی اپنا مشورہ کرنا تھا, آپس میں کوئی گفتگو ہونی تھی, تو چلیں یار یہ کھانے پہ کر لیتے ہیں. اب وہ کھانے کے دوران ایک تو موڈ بھی اچھا, گفتگو بھی اچھی ہو گئی, نتیجہ بھی اچھا نکل گیا. بالکل. تو یہ چیز بھی بڑی دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم جب اپنی اولاد کے ساتھ کھانا کھائیں گے نا, یہ پچھلے دنوں میں نے ایک چیز نوٹ کی اپنے ذاتی تجربات میں ہی, کہ چھوٹا ہمارا کھانا کھانے کے لیے ساتھ بیٹھا. اب ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے تو اس نے اپنے جو اس کو مارکس ملے تھے نا آج ٹیسٹ میں, اس نے وہ شیئر کرنا شروع کیے مجھ سے. اچھا, مجھے اور اس کو وقت نہیں ملا تھا ساتھ بیٹھنے کا, کھانے پہ وقت ملا. آج مجھے اتنے نمبر ملے اور کل میں نے اس کو اس طرح یاد کیا تھا تو اس کا یہ فائدہ وہ اور یہ نمبر مل گئے. اس کی ایک فائدہ جو سمجھ میں آیا اس وقت, اور وہی چیز میں ابھی ذہن میں میرے گھوم رہی تھی, کہ اگر میں نہ بیٹھتا یا میں لیٹ ہو جاتا, میں کھانا نہ کھاتا, یہ سو چکا ہوتا, تو شاید آج کی جو کارکردگی ہے نا یہ میرے سامنے شیئر بھی نہیں کر پاتا, اور آگے جو میں نے اس کی حوصلہ افزائی جو بھی الفاظ میں کی وہ نہیں ہو پاتی, کل یہ آگے مزید بڑھ جاتا. یہ اولاد کی تربیت میں ایک اہم چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم ساتھ بیٹھ کر, اسی طرح بچوں کی امی 20 باتیں ہوتی ہیں, انہوں نے بھی شیئر کرنی ہوتی ہیں. بالکل. یہ کھانا کھاتے ہوئے, کیونکہ موڈ بھی اچھا ہے سب کا, ماحول بھی اچھا ہی ہے, تو اب ہر وقت موڈ اچھا ہو, ماحول اچھا ہو, جتنی فرمائشیں کرتی ہیں وہ اچھا کھانا پکائیں, کھانا سامنے رکھیں اور فرمائشوں کی بھی ساتھ میں لے لیں. خراب ہو جائے گا, موڈ خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر. ہاں, یہ بھی ذرا دیکھ کے رکھیں. باپو یہ بھی ہے نہیں, باپو یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ اگر کھانا اچھا ہے تو پھر وہ دریا رحمت جوش میں ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ کام بن بھی جاتے ہیں. چلیں جی, یہ بات بھی ہے. چلیں, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے, خیر فرمائے. آپ ملتان میں تھے اور ایک دفعہ آپ کو یوں ہی کھانا جو ہے پیش کیا جا رہا تھا, تو آپ نے ایک بات کہی تھی, وہ کیا کہی تھی اور کیا تھا, ذرا کچھ بتائیں. اصل میں ملتان میں تو بہت ساری بات ہو جائے گی. ملتان میں تو بہت دفعہ جانا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ملک عزیز کا سینٹر پڑتا ہے. صحیح. اور عمومی طور پر جو مجالس کے مدنی مشورے ہیں وہیں پر ہوتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کھانے کی ترکیب جس طرح بنتی ہے, ہم مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ. تو وہاں تو بہت ساری باتیں بہرحال ہوتی ہیں, لیکن آپ کے ساتھ جو یاد ہے بہت ساری ہیں. تو بہرحال جو ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات کھانا جب آ جاتا ہے تو آپ نہ ہوں پھر آپ بہت یاد آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے حساب سے کھانا ہوتا ہے, اور کھانا زیادہ اگر جب آتا ہے
کہ آج سلمان بھائی نہیں ہیں. آپ کی یاد جو ہے مدینہ الاولیاء ملتان میں ضرور آتی ہے کہ آج جو ہے وہ سلمان بھائی نہیں آئے. اچھا یہ میں پانی پیتے ہوئے تو آپ کو یاد نہیں آتی سلمان بھائی؟ وہ تو بہت جو ہے وہ یادیں ہیں. یعنی جب زیادہ کھانا ہوتا ہے تبھی یاد آتی ہے, کم ہوتا ہے تو یاد نہیں آتی. نہیں, یہ کھانا کم عمومی طور پر وہاں ہوتا ہی نہیں ہے. رائتا ہی بتا رہے ہیں, کوئی ہاضمے دار رہتا بات کرتا ہے لوگ. رائتے میں بھی لوگوں کو دیکھا نور عالم بھائی کہ پہلے کھا لیں گے, کھانے کے بعد رائتے کے گلاس جو ہے وہ 2 پی لیں گے, یہ بھی دیکھنے ملا. اچھا یہ شادی کے دوران بالخصوص یہ دیکھا, شادی پر مطلب کھا لیا ہے, اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ رائتا مطلب وہ ڈونگے سے گلاس میں بھر رہے ہیں. اس طرح کی پبلک بھی ہوتی ہے, ہر طرح کے ہوتے ہیں نا. اچھا لمٹ, ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں میں یہاں ایک اور بات بھی کر دوں. بعض کا جو دیکھنے سننے والے ہوتے ہیں نا, وہ ایک چیز سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ ہم تو ایسا نہیں کرتے, آپ بہت اچھے ہیں, آپ ایسا نہیں کرتے, سمجھدار ہیں, سلجھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو یہ اندازہ ہے کتنا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے. آپ نہیں کرتے, بہت اچھا کرتے ہیں, کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو کرتے ہیں ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور یہ ان کو بات بتانی بھی پڑے گی اور سمجھانی بھی پڑے گی. تو اسی کے پیش نظر ہم کریں. یہ سلمان بھائی چلو ڈونگے سے گلاس میں بھر کے نہ پیئے نا, ٹھیک ہے, لیکن یہ فزیکلی خلیل بھائی اگر پتہ چل جائے کہ یہ ہے کیسا, یہ فائدہ مند ہے یا نہیں کرنا چاہیے, رائتا بھر کے پی لیں یا کیا کرنا چاہیے؟ اگر فائدہ مند ہے پھر تو کر سکتے ہیں نا, گھر پہ تو کر سکتے ہیں یار. جی جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مختصر سا رائتا عرض کر دیتا ہوں بنانے کا طریقہ. اچھا نہیں یہ فائدہ مند ہے, پہلے تو یہ تو بتائیں نا. گلاس بھر کے پیئے, گلاس بھر کے پینا فائدہ مند ہے یا نہیں؟ بعض لوگ نکال لیتے ہیں نا اس میں سے, الگ سے کر لیتے, مزہ بھی آتا ہے اس کا یار. رائتا شارٹ ہو جاتا ہے, کوئی نہیں دیکھتے کہ شارٹ ہوگا یا زیادہ ہوگا. جب بھی شارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں معافی بھی اگلے کو ملتی. پوچھ رہے رائتا ختم ہو گیا, تو بھائی ختم ہو گیا, اسی لیے تو آپ کو برتن میں نظر نہیں آ رہا. قربان جاؤں امیر اہل سنت دامت بارک القدسیہ پر, اللہ اکبر. عمر خضری اللہ کریم امیر اہل سنت کو عطا فرمائے, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. مجھے امیر اہل سنت کے ساتھ ایک دعوت میں اسلامی بھائی تھے, تو مجھے اس کے احوال یہ جاننے کو ملے, تو میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. خلیل بھائی سے انشاءاللہ رائتے پر بھی آتے ہیں, بلکہ پہلے رائتے کا پوچھ لیتے ہیں, پھر میں بتاتا ہوں کہ امیر اہل سنت کے ساتھ اسلام بھائی ایک دعوت پر تھے, پھر کیا ہوا اور پھر امیر اہل سنت نے کیا فرمایا. جی خلیل بھائی. رائتے میں عام طور سے دہی کی ترکیب ہوتی ہے نا, دہی سے بنایا جاتا ہے. تو دہی جو ہے یہ فائدہ مند ہے, اچھی چیز ہے ہاضمے کے حوالے سے. اور اب یہ ہے کہ اس کے بنانے کا طریقہ کار میں کچھ فرق ہوتا ہے. اگر اس کو گوشت جیسے آج کل کثرت سے کھایا جاتا ہے, اگر رائتا استعمال کیا جائے تو فائدہ مند ہے, تیزابیت کو ختم کرے گا اور ہاضمے کے حوالے سے مدد دے گا. مگر یہ ہے کہ جیسے کھانا کھانے کے بعد جس طرح پانی پینا منع ہوتا ہے, اسی طرح گلاس بھر بھر کر آخر میں پیا جائے گا. وہ پانی کسی صورت ہوتی ہے, پانی بھی ہوتا ہے اس میں, تو پھر ہاضمے کے حوالے سے یعنی پانی کھانے کے اخیر میں پانی وغیرہ پینا جو ہاضمے کو خراب کرتا ہے. تو اس لیے دوران جو کھانے کے دوران اگر ہم رائتے وغیرہ کا استعمال یا اینڈ میں تھوڑا بہت بھی کر لیا جائے تو یہ فائدہ مند چیز ہے, اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور اب یہ ہے کہ اس کے بنانے کے طریقہ کار میں فرق ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ جب رائتا بناتے ہیں, مثال ہے اس کے اندر پودینہ ڈال دیا, دھنیا ڈال دیا, کچھ مرچیں ڈال دیا, تھوڑا سا پھر اس کے اندر زیرہ وغیرہ ڈال دیا اور پھر پانی ڈال دیا. اب اس کے اندر ڈالتے ہیں کولڈ ڈرنک ذائقہ بنانے کے لیے. کولڈ ڈرنک پوری 1 بوتل 2 بوتل 3 بوتل آپ کے تجربات میں ہوگا میرے لیے. تو اب وہ جو ڈالتے ہیں تو وہ کولڈ ڈرنک ظاہر بات ہے نقصان دہ. تو ایسے رائتے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. رائتا بنانے کا جیسے عام طور سے گھروں میں یہ عام سی چیز ہے, اچھے سے اچھا بنا لیا جاتا ہے, مگر اس طرح کی چیزیں نہ ڈالی جائیں جیسے کولڈ ڈرنک ٹائپ کی کہ جو نقصان کا باعث بنے. ایک مختصر سا رائتا بنانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں کہ پودینہ لے لیں آپ, جیسے 1 گٹی آپ نے پودینہ لے لیا, تھوڑی سے 50 گرام کے آس پاس پودینہ لے لیا, اور تھوڑی سی چھوٹی الائچی یہ اس کے اندر 5-7 شامل کر لی جائے, اور پھر تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے دہی ملا لیا جائے, اس کا رائتا بنا لیں. یہ ہاضمے کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہے. اور اگر آپ کا ہاضمہ بہت زیادہ جیسے مناسب نہیں ہے, مزید آپ ہاضمے کے لیے حوالے سے مزید بہتر رائتا بنانا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے اندر جو ہے چھوٹی الائچی کے بجائے انار دانہ شامل کیا جائے. خشک انار دانہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر شامل کریں, تھوڑا سا پودینہ شامل کریں, اور پھر نمک مرچ جو بھی آپ نے اپنے اندازے سے ڈالنی ہے وہ ڈال کر, دہی ڈال کر اس کو استعمال کریں. تو یہ فائدہ مند چیز ہے. رائتا اگر دوران کھانے کے دوران پیتے رہیں. پھر اسی طرح سے سبزی کا بھی استعمال کیا جائے. اگر آپ گوشت کے اندر تھوڑا سا کدو شریف بھی شامل کر لیں,
یہ بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، اور سنت بھی ہے کدو شریف کھانا، اور اس کے فوائد بھی گوشت کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور مزید جو ہے آپ اگر کوئی پھکی بنانا چاہتے ہیں، پھکی ہم آگے لے لیتے ہیں، سب کچھ ابھی ایک دم سے تو نہیں بتانا خلیل بھائی، آہستہ آہستہ مطلب ہم یہ بھی بتائیں گے. چلے جی، رائتا اور پھکی ہضم کرنے کے لیے بھی پھر کچھ چاہیے ہوگا. نہیں پھکی تو کیا ہوتی ہے یہ تو جب باری آئے گی تو ہم اس میں بات کریں گے. ابھی میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے وہ بات شیئر کرتا ہوں کہ بعض وقت کھانا ختم ہو رہا ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ لے کر آنا. اس طرح کی بھی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے، یہ اچھی بات نہیں. شیخ طریقت امیر سنت کے ساتھ اسلام بھائی تھے اور وہاں ایک دعوت میں پہنچے، کھانا شروع ہوا تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی نے وہ خالی برتن تھا وہ اٹھایا اور میزبان کے حوالے کر دیا. برتن میزبان کے حوالے ہو گیا اور میزبان 6 بارہ یا 4 بارہ اس برتن کو دوبارہ بھر کر لے آیا، یعنی تیسری یا چوتھی بار برتن دوبارہ بھر کے یوں سمجھ لیں وہ آ گیا. کافی سارے اسلامی بھائی تھے. امیر سنت کی نظر پڑ گئی. امیر سنت نے وہاں پر پھر یہ تربیت کی کہ کھانے کا خالی برتن خود میزبان کے ہاتھ میں تھمانے کی بجائے اس بات کا انتظار کیا جائے کہ میزبان خود اس برتن کو اٹھا لے. کیا بات، کیونکہ بعض اوقات کھانا ختم ہو رہا ہوتا ہے یا ختم ہو چکا ہوتا ہے، مزید دینے کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے وہ برتن نہیں اٹھا رہے ہوتے کہ اب ہم دوبارہ اس میں کھانا نہیں لا سکتے. اور اب آپ اگر اس کو وہ خالی برتن دوبارہ اس کو جو ہے وہ تھما دیا ہے یا تیسری بار یا چوتھی بار اس کو دے دیا ہے اور ان کے پاس کھانا آپ کو لا کر دینے کے لیے نہیں ہے تو وہ بیچارہ شرمسار ہوگا، شرمندہ ہوگا. تو اپنے میزبان کو شرمندگی سے بچایا جائے. کھانا ہم کسی دعوت پر ہیں، ایک پرٹیکولر چیز رائتا نہیں مل رہا، اب یہ گردان پڑنے کی بجائے یہ باتیں کرنے کی بجائے رائتا تو بنوا لیتے، کم از کم پورا تو سب کو آ جاتا. تو جہاں اس طرح مطلب بقولیوں میں رائتا پینے والی عوام ہو وہاں پھر رائتا مطلب اس کے لیے تو پھر الگ ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ خیال کرنا چاہیے، اپنی عزت کا بھی خیال کرے، دوسرے کو بھی ڈیگریڈ نہ کرے. یہاں بعض کا شاہ رخ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے ڈیگریڈ کیا ہوتا ہے اور ہم نے وہ بدلہ نکالنا ہوتا ہے اور وہ موقع پر جسے کہتے ہیں نا آپ آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، یہ صورتحال بن جاتی ہے اور پھر لوگ اس کو بیچارے کو پیس ہی دیتے ہیں اس کو. اور بعض اوقات جتنا ہوتا ہے نا قصاص تو یہ ابھی جتنا آپ کے ساتھ ہوا اتنا آپ کریں، اور قصاص بھی ایک شرعی ٹرمینالوجی ہے اور اس کی بھی اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا ہے شرائط و ضوابط ہیں اس کے اپنے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کوئی پیچھے کی بات نکال رہے ہوتے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ. نارملی جو ہے نا وہ جو میرے ساتھ ہوا ہے جی، یا کبھی انہوں نے جو ہے وہ کبھی یہ میرے گھر پہ مہمان تھے اور میں میزبان تھا اور انہوں نے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ کیا ہوگا تو اس کو باقاعدہ ذہن میں جو ہے نا وہ ذہن نشین کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کبھی ہمارا بھی وقت پڑے گا، کبھی ہماری باری بھی آئے گی، ہماری باری بھی آئے گی. اور یہ ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ جب ان کے گھر پہ جب مہمان بن کے جایا جاتا ہے تو وہ ساری کسر جو ہے نا وہ نکالی جا رہی ہوتی ہے، جان بوجھ کر بھی عیب نکالے جا رہے ہوتے ہیں اور کھانے کو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے جان بوجھ کے تاکہ کھانا ضائع ہو اور کم پڑے. اس قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا تو شرعی طور پہ بھی غلط ہے اور معاشرتی طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہ انتہائی بری بات ہے. اس قسم کی حرکت کرنا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے کیا تو وہ اس کا ظرف تھا، وہ اس کا اپنا ایک معیار تھا، لیکن آپ اپنا معیار تو دکھائیں. واہ واہ، ایسا تو نہ ہو کہ آپ کے ساتھ جو اس نے کیا. بات وہی ہے کہ اگر گلی میں کھڑا ہوا کوئی کتا بھونک رہا ہے جی اور آپ اس کو بھگانے کے لیے آپ بھی بھونکنا شروع کر دیں تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق تو نہیں رہے گا. ایسے بندے کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے، علاج کرانا چاہیے ایسے بندے. بالکل. تو اس کا خیال رکھا جائے اور کسی کے ساتھ اس طرح سے کرنا کل کو آپ مطلب وہ چین چل جائے گی. کل اس نے کیا آج آپ کریں گے پھر وہ آپ کے ساتھ وہی کرے گا. چیز کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے جی کہ بات کو ختم کر کے حسن سلوک کے ساتھ اچھے انداز سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے تو اس کو بھی فیل ہوگا. اگر اس نے جان بوجھ کے کیا ہوگا تو اس کو فیل ہوگا کہ یار میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا لیکن ریٹرن میں اس نے میرے ساتھ اچھا کیا.
تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے, وہ سٹاپ لگ جائے گا وہاں, سٹاپ لگ جائے گا, محبت میں بھی اضافہ ہوگا. یعنی یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ ہے عفو درگزر کرنے کی. ایک آدمی نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا, اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے نا تو اس کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں بھی جو ہے وہ عفو درگزر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, اور یہ واقعی بڑی حکمت ہے کہ اس سے جو ہے وہ نفرتیں دور ہوتی ہیں, محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور دعوتوں کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے, بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں جی, تو بعض اوقات جو ہے وہ بچے کسی چیز کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ چاہیے. اب جو ہے وہ اگر جو ہے وہ سالن اور روٹی ہے تو ساتھ چاول کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے. تو بچوں کو بھی ذرا کنٹرول کرنا چاہیے اس موقع پر کہ جو ہے پہلے سے سمجھایا جائے کہ بیٹا آپ نے وہاں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی, اور اگر کوئی کر بھی دیں تو کوشش کریں کہ جو ہے وہ میزبان کے سامنے جو ہے وہ بچہ نہیں بولے, اسے سمجھائیں کہ نہیں بیٹا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو یوں ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل میزبان کے دل میں بھی جو ہے وہ راحت آئے گی. ورنہ یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کے بارے میں اچھا انہوں نے میں جو ہے وہ ہمارا مہمان بننا ہے تو پہلے سے سہم جاتے ہیں کہ یار یہ مہمان اللہ ہی خیر کرے. اصل میں یہاں بھی تربیت, جیسے باپو نے فرمایا نا, فضیل باپو نے, کہ وہ بچہ کتاب اسی لیے پڑھ رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا. تو یہاں بھی تربیت کا بہت بڑا فیکٹر ہے. شادیوں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں نا تو نارملی طور پہ جو بے چینی اور وہ جو ایک کہتے ہیں نا ہرس شو کرتے ہیں, اپنی پلیٹوں میں بھرنا لانا, اور جیسے ہی کھانا کھلا تو فوراً اٹھ کے کھانے کی طرف بھاگنا. اچھا یہ انڈائریکٹلی نا ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس طرح سے ٹوٹیں گے کھانے پہ, اس طرح سے جائیں گے, تو وہ بچہ بیٹھا ہوا ہمیں جو دیکھ رہا ہے نا وہ کہے گا طریقہ کار یہی ہے, یہی انداز ہونا چاہیے. سکھایا جاتا ہے. بالکل. میں آپ کی بات کو عرض کروں, یہ باقاعدہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ بچے کو پہلے سے بعض لوگ یہ ذہن دیتے ہیں کہ بیٹا جیسے ہی کھانا شروع ہونا آپ نے اٹیک کرنا ہے, ہاں بانٹ دیا جاتا ہے. باقاعدہ بچے آپ کی ٹانگوں کے نیچے سے نکل کے جو ہے نا وہ پلیٹ کھینچیں گے, آپ کی ٹانگوں آپ کے بیچ میں سے نکل کے جو ہے نا وہ کھانا کھینچیں گے. اب یہ ان والدین کو غور کرنا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو کیا تربیت سکھا رہا ہوں. باقاعدہ ڈویژن کی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے جو ہے نا وہ بریانی لے کر آنی ہے, اور آپ نے جو ہے بیٹا کڑھائی لے کر آنی ہے, آپ نے قورمہ لے کر آنا ہے, وہ بانٹ دیا جاتا ہے. اور وہ جب بچہ جائے گا تو obviously بچے کو اندازہ نہیں کہ میں نے کتنا نکالنا ہے, تو وہ بھر کے لائے گا. اچھا اس سے کھانا بھر کے لائے گا, کسی کے کپڑے خراب کرے گا, اور obviously کھانا کم ہی پڑے گا. ورنہ نارملی کسی کا بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا جب وہ کھانے کا انتظام کرتا ہے تو نارملی 400 لوگ ہیں تو کہتا ہے 500 لوگوں کو کفایت کرے. لیکن کھانا کم پڑنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے کہ جو ہم اس کے اوپر مصیبت بن جاتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ دیکھیں ساتھ بیٹھے ہوں گے یا گھر میں بڑے احتیاط سے بڑے طریقے سے کھا رہے ہوں گے, لیکن وہ شادی میں ہوتا ہے کہ کھل گئے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھے خاصے لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی کھانے کا ضیاء کرنے میں جو وہ نظر آ رہے تو ان کی پلیٹوں میں بھی اتنا کھانا ہوتا ہے. بالکل. اور وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو بھر کے آ گیا بھائی ٹھیک ہے ڈال دو اس وقت جو بھی ہے نا, کسی اور کو نہ ملے, کسی اور کا سارا میرے آگے ہو, بوتل بھی میرے پاس ہو, چکن بھی میرے پاس ہو, بریانی بھی میرے پاس ہو. حالانکہ کھانا اتنا نہیں ہے, پھر اس کی وجہ سے 4 بوتلیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ جو جس کا ظرف ہے نا سلمان بھائی, جو ہوتا ہے نا وہی دیتا ہے سامنے والا, کوئی نکلتا ہے. تو اللہ اصل میں یہاں موقع ہے تحمل شو کرنے کا. اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ جب کھانا کھلے تو بیٹھیں تھوڑی دیر, بچوں کو سکھائیں بیٹا آرام سے, ذرا ابھی کھانا کھلا ہے تو آرام سے تھوڑی دیر 2 منٹ 3 منٹ بعد اٹھ کر جائیں, تاکہ بچے کو اس چیز کی تربیت ہو کہ کھانے پہ ٹوٹنا نہیں ہے. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے, اگر ہم اس پہ اپنا لیں گے تو فائدہ ہوگا. رضوان بھائی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو تو ٹیبل پر بھی ملتا ہوگا, تو میں ایک واقعہ جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہوں. جب نہیں ملا تھا یا ملا تھا؟ جب نہیں ملا تھا تب کا اسلام آباد میں تھا ہمارے, مطلب تھی ایک شادی کی تقریب تھی, سب گھر والے الحمدللہ تھے وہاں پر. شادی جی شادی کی رشتہ دار, جی رشتہ دار تھے تبھی. تو وہاں جو ہے وہ کھانا مطلب جب کھلا تو لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا. میں 5 منٹ تک آرام سے رضوان بھائی میں بیٹھا رہا. اللہ اکبر. 5 منٹ میں بوفے جو تھا نا وہ تقریباً کلیئر تھا. اوہو, یعنی اب آپ اٹھیں آپ جائیں, میں اٹھا, میں آرام سے فوجیں بارڈر سے واپس آ چکی تھی. فوجیں بارڈر سے واپس آ چکی تھی, لوگ آ چکے تھے جو بھی تھا. اب میں آرام سے گیا, میں نے کھانا لیا اور اس کو کھایا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. اور اس میں نے ضائع بھی نہیں کیا اللہ کی رحمت سے.
تو یہ انداز اپنایا جائے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں, مدنی پھول الحمدللہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض کا چیز یاد ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے, لیکن جب موقع ہوتا ہے نا تو پھر وہ بھول جاتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ مدنی چینل اس موقع کے اوپر ہمیں یہ چیزیں ہمیں یاد جو ہے یہ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, کال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی مرحبا, کیا بات ہے مدنی چینل کی. میں محمد ارشاد اتاری ہند کے شہر کانپور سے تمام مدنی چینل کے معاونین کو بالخصوص اس ٹائم جو ہمارے رکن شورا ہیں اور سلمان بھائی ہیں, خالد بھائی, ان سب کو بلکہ پوری دعوت اسلامی کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. آج کے اس پروگرام میں خلیل بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ والدہ کو میری ایک عرصہ دراز سے کھانسی کا مرض ہے جو بلغمی نہیں ہے اور صرف خراش ہوتی ہے گردن میں, وہ نہیں جا رہی, اور کھانسی آتی ہے, خراش ہوتی ہے تو کھانسی آتی ہے. تو اس کا کوئی آسان حل بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. خلیل بھائی ابھی بتائیں گے یا آگے چل کے بتائیں گے؟ جی مزید. محمد ارشاد اتاری مدینہ العلوم ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی, خلیل بھائی سے ایک نعت سناتے, وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. غوث پاک کی منقبت سننی ہے, ماشاءاللہ, مرحبا. جی سلمان بھائی عید مبارک. تمام اسلامی بھائیوں کو عید مبارک. ابھی آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, آپ سے میں کوئز کرنا چاہتا ہوں. آپ میری مراد شیخ کو جو ہے پہنچے کہ بیرون ملک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے نگران اور سید زادے, آپ کے پاس بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں میں سے کون سی شخصیت میری مراد ہے؟ ماشاء اللہ سبحان. اسی طرح کا اگر آپ بھی کوئز پروگرام کریں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں 3 ان کی خصوصیات بتائیں اور پھر اس کا جواب دیں, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کیا بات ہے آپ کی. آپ نے جو ہے کہا کہ شخصیت بتائیں. آپ کی مرادی شخصیت ہمارے سید فضیل اتاری دامت قدم القدسیاں ہیں. جی رحمت علی اتاری گکھڑ منڈی سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل پر سلمان مدنی صاحب کی زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ, اور ہمارے سید فضیل باپو ماشاءاللہ مدنی چینل پر ماشاءاللہ جگمگا رہے ہیں, اور دیگر اسلامی جتنے بھی ہیں سب کو ہماری طرف سے بہت بہت زیادہ عید مبارک ہو. بالخصوص بچے دیکھ رہے ہیں گھر میں, سب گھر والوں کی طرف سے سب کو عید مبارک. اور میں عرض کروں گا, گزارش کروں گا, بہت ہی عاجزانہ عرض کروں گا کہ ہمارے بچوں کی خواہش ہے کہ سید فضیل باپو جو ہیں ہمارے بچوں کو عید مبارک کہہ دیں مدنی چینل پر, مہربانی ہوگی تاکہ ان کا بھی دل خوش ہو جائے. جی کہہ دیں عید مبارک. عید مبارک کہہ دیں. آپ کو اور آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں ان سب کو بہت بہت عید مبارک ہو, اور اللہ یہ عید آپ سب کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے باعث برکت بھی بنائے, ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بنائے. مزید کال شامل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. جی محمد شاہد اتاری کپور شہر سے کر رہا ہوں. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں مرشد کریم کی وہ منقبت سنا دے, ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد, اور ایک نعت بھی سنا دیں مدنی مدینے والے. مرحبا. جی اتاری سے یہ سوال تھا کہ میری بہن کے منہ پر نا بے دانے ہیں جو 2 سال سے, اس کے بارے میں کوئی علاج تھا. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, ماشاءاللہ آپ کی کالز بھی شامل ہوئی ہیں, آپ کی میسیجز بھی ہیں. وسیم بھائی ہیں فرام BWN. یہ BWN کون سا علاقہ ہے یہ تو آپ ہی بتائیں گے وسیم بھائی. بہرحال میسیج جو ہے یہ میں آپ کا پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے نیکی کی توفیق نہیں مل رہی, کوئی دعا کر دیں. کیا فرمائیں گے؟ ان کے لیے دعا کرنی بھی چاہیے, ہم سب اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے. آمین. اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم کسی ایسوں کی صحبت میں آ جائیں کہ جہاں پر نیکیاں کرنا جو ہے وہ آسان ہو. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو یہاں اس مدنی ماحول کی برکت سے بھی جو ہے وہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا, اور رب کی رحمت سے جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی چلی جائے گی. تو یہ بھی ایک ہے کہ ہم اپنی صحبت پر دیکھ لیں کہ ہماری صحبت کیسی ہے, اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ, اچھی صحبت ہوگی تو برکتیں ملیں. مدنی ماحول میں آ جائیں گے, مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا ماشاءاللہ. جی نگرانے کال آئی تھی وسیم بھائی کی, برونائی سے کال تھی, برونائی کا کوڈ ہے BWN. جی BWN برونائی سے میسج. اللہ اکبر, کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. 2 نعت خان ہیں ماشاءاللہ. ایک کلام نور عالم بھائی سنائیں کچھ اشعار, پھر دوسرا کلام خلیل بھائی سنائیں کچھ اشعار,
اور خلیل بھائی کو جو کویسچنز ہیں آئے ہیں جو آپ کے لیے ہیں ان کا رسپونڈ بھی کریں. پہلے کلام سنتے ہیں پھر کویسچن کا آنسر لے لیں گے انشاءاللہ ضرور. جی نور عالم بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی آقا تیرا ایسا سادہ کھانا تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں سلام عاجزانہ ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں تیرا عطا رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا آقا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. واہ واہ کیا بات نور عالم بھائی ماشاءاللہ. نور عالم بھائی ماشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب بھی ہیں. خلیل بھائی کلام سنا, کون سا کلام سنائیں گے؟ فرمائش ہے وہ چلیں جو آپ چاہیں سنائیں. آپ کیا فرمانا چاہیں؟ جی میں تو یہ میرے کیفیت یہ بن رہی ہے کہ وہ آپ نے ایک دفعہ سلسلے میں کلام پڑھا تھا, کیا مقدر حسین ہمارا ہے مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے. کم از کم ایک شعر تو یہ بھی پڑھ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں. ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں. ان خوشیوں کے لمحوں میں
قربانی کے جذبوں میں اسماعیل کی باتیں ہیں، ان قربانی کے جذبوں میں اسماعیل کی باتیں ہیں۔ برکت والے کنویں سے، برکت والے کنویں سے مائیں برکت ہے جاری، برکت والے کنویں سے، برکت والے کنویں سے مائیں برکت ہے جاری۔ اس زمزم کے پانی میں اسماعیل کی یادیں ہیں، اس زمزم کے پانی میں اسماعیل کی یادیں ہیں۔ ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں، ان قربانی کے جذبوں میں اسماعیل کی باتیں ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، کیا مقدر حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے۔ کیا مقدر حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ سہارا ہے۔ دشمن جا کو بھی دعائیں دی، دشمن جا کو بھی دعائیں دی، کتنا اچھا نبی ہمارا، کی گلیوں کا ذرہ ذرہ نبی کی گلیوں کا، ذرہ ذرہ نبی کی گلیوں کا، ذرہ ذرہ نبی کی گلیوں کا،
ستارہ ہے کتنا روشن میرا ستارہ ہے کوثر تو ہے ان کا ثنا یہ معمولی بات نہیں کتنا روشن میرا ستارہ ہے کتنا روشن میرا ستارہ ہے ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد سہرے پیر کراچی والے بن تیرے مینوں کون سنبھالے ہر پاسے گناہ بھتیرے آیا نازک دور ہم پہ رکھنا سزا نظر مرشد ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد تیرے اس باغ کی بہاروں کو تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی لگے نظر مرشد نہ کسی لگے نظر مرشد اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو بھلا مسلک اعلی حضرت کو آباد رکھ نہ کسی لگے نظر مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر واہ مرحبا ماشاءاللہ. کلام بھی شامل ہو رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. ماشاءاللہ امیر سنت کے رضائی پوتے ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں. حسن رضا بن علی رضا. حسن رضا اونچی آواز سے حسن رضا. میں صدقے جہاں یہ جب جی کہتا ہے نا تو دل خوش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. چلیں جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حسن رضا بھائی کو بھی اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امان پناہ میں رکھے. یہ امجد رضا نام ہے اور یہ میرا الحمدللہ مدنی منا ہے بیٹا. بیٹی پوچھ رہی ہے کون ہے یہ جی بیٹی پوچھ رہی کون ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور مدنی منی کا نام ام ہانی. ام ہانی ام ہانی کیا بات ہے ام ہانی کی ماشاءاللہ. چلے ابو بکر تو ابو بکر ہے مدنی کمپیوٹر ہے. مدنی کمپیوٹر کیا بات. ابو بکر آج بھی کوئی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انسٹال ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیا بات ہے جی ابو بکر.
مائک دے مائک دے مائک دے. آج فارمیٹ ہو کر آئے ہیں. جی کیا بتا رہے ہیں؟ آج کمپیوٹر میں نہیں بنوں گا. آج کمپیوٹر نہیں بنیں گے. ویسے کچھ سنا دو گے؟ نعت سنا دیتے ہیں. ارے واہ بھائی, کون سی نعت سنائیں گے؟ یہ ان سے یہ پوچھ لیں, پتہ نہیں یار, کعبے کے 4 کونوں کے نام پتہ ہیں آپ کو؟ حسن رضا کہہ رہے جی میں بھی نعت سناؤں گا. ٹھیک ہے, ابھی حسن رضا کی باری بھی آئے گی انشاءاللہ. ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے ابو بکر بھائی. کعبہ کمپیوٹر بنا تھا نا تو ماشاءاللہ یاد ہے میموری. نعت شریف کہہ رہے ہیں سنائیں گے, نعت شریف بھی سن لیتے ہیں ان سے. جی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بھائیوں میں یہ تو بتا کیا کرتے تھے, میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن جب قرآن پڑھا سن کلام پاک خدا, دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. واہ جی واہ, سبحان اللہ. یہ مخارج دیکھیے سلمان بھائی آپ نے؟ جی مخارج آپ نے نوٹ کیے؟ حسبی ربی را کو پر اور واہ واہ واہ. ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی. پھر کیا بات ہے, ابو بکر کا استاد جو قاری صاحب نے, صحیح قاری صاحب. حسن رضا میرے پاس تھوڑا سا. حسن رضا کو جب چھٹی چاہیے ہوتی ہے نا تو یہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں پہلے سبق, لیکن تھوڑا سا میں چلو تھوڑا سا, اور یہ ماشاءاللہ تھوڑا سا کرتے کرتے یہ سارا ماشاءاللہ وہ پڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ زندگی سلامتی دے. جی خلیل بھائی ارشاد فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھانسی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں, کھانسی کے حوالے سے ایک جو شاندہ آپ بنا لیجئے, اللہ نے چاہا تو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. گلے بنفشا ایک جڑی بوٹی ہے, گلے بنفشا, یہ آپ نے 6 گرام لینی ہے. اسی طرح سے دوسری چیز ہے گاؤ زبان, یہ بھی آپ نے 6 گرام لینی ہے. تیسری چیز ہے ملیٹھی, یہ بھی آپ نے 6 گرام لینی ہے. چوتھی چیز ہے اناب, یہ آپ نے 5 دانے لینے ہیں. اور 5ویں چیز ہے منقہ, یہ آپ نے لینے ہیں 5 دانے. اناب اور منقہ 5 دانے, باقی تینوں چیزیں جو ہے وہ 6 گرام آپ نے لینی ہے. کرنا کیا ہے کہ رات کو 1 گلاس پانی کے اندر اس کو آپ 2 گلاس پانی کے اندر اس کو بھگو کے رکھ دیجئے, اور رات بھر یہ بھیگا رہے. صبح آپ اس کو پکا لیجئے, تھوڑا جوش دے لیجئے. اس کو پکانے کے بعد پھر جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیجئے. تو پھر اسی دوا کے اندر دوبارہ 2 گلاس پانی ڈال کر آپ رکھ دیجئے. شام میں پھر دوبارہ ایسے کر لیجئے, تو انشاءاللہ عز و جل چند دن کے اندر فائدہ حاصل ہوگا. بہتر یہ مزید یہ بھی ہے کہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا شہد بھی شامل کر لیں, یعنی کہ جب اس کو آپ چھان لیں پینے کی پوزیشن میں آئیں تو پھر آپ 1 چمچ یا 2 چمچ شہد بھی اس کے اندر شامل کر لیں, تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے مزید منہ پر دانے کے حوالے سے فرمایا ہے, تو اس کے لیے بھی ایک گھریلو علاج آپ نوٹ فرما لیں. افسن تین یہ ایک جڑی بوٹی ہے, یہ آپ نے 6 گرام تقریباً لینی ہے. اسی طرح سے چھوٹی ہڑ ہے, اسے حلیلہ سیاہ بھی کہا جاتا ہے, یہ آپ نے تقریباً 6 گرام یہ بھی لے لیں. اور تیسری چیز ہے منڈی بوٹی, یہ بھی آپ نے تقریباً 6 گرام لینی ہے. ان تینوں چیزوں کو رات کو ہو سکے تو مٹی کا برتن ہو تو بہتر ہے, 1 گلاس پانی گرم پانی کے اندر اس کو بھگو کے رکھ دیجئے. پہلے اس کو دھو لیں, بعد اس میں مٹی وغیرہ ہوگی وہ دھل جائے گی. پھر اس کو مٹی کے برتن میں 1 گلاس پانی ڈال کر گرم پانی میں ڈال کر اس کو بھگو کے رکھ دیں, اور صبح جو ہے اس کو پکانے کی حاجت نہیں ہے, اسی طرح سے چھان کر آپ پی لیجئے. تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر جو بھی جلدی امراض ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہو جائیں گے. پھوڑے پھنسی وغیرہ, چہرے پر جو دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل چہرہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پھکی تو رہے گی, پھکی ابھی ٹائم بھی ہے نا, ٹائم بھی تو ہے, آخر تک بھی کچھ یاد رہے نا. جن کو پھکی کا انتظار ہے مطلب وہ شامل رہیں انشاءاللہ. ویورز کو آپ نے پھکی میں بٹھایا ہوا ہے. ہاں جی, نہیں اچھی بات ہے نا جی. آج کل تو دیکھیں ضرورت بن ہی جاتی ہے, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے, لیکن سب کی نہیں بنتی. ان کی بنتی ہے کہ جو تھوڑا آؤٹ آف وے جاتے ہیں, تو جو آن دا وے رہیں گے انشاءاللہ
ان کے لیے ایشوز اللہ نے چاہا تو یہ نہیں ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو شیخ طریقت امیر سنت کی زیارت کراتے ہیں اور ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نہ نظر آنے پر یہ دعا پڑھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم ہذہ فضا میں لبیک کی صدا ظفر شتا عرش گونجتی ہے. مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. صلی فی مسجد الخیف 70 نبیہ، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز ادا فرمائی. یا ربنا ارحم لنا میری چھوڑی حاضر در ہوں میں دکھیارا. لا شریک لک لبیک. ماشاءاللہ یہ مینا شریف کے حوالے سے تھا. مینا شریف جاتے ہوئے اور جانشین امیر اہل سنت کا ایک اور بھی ہمارے پاس مدنی گلدستہ ہے. آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. حلق کراتے ہوئے ماشاءاللہ یہ جو ارکان ہے ان کی ادائیگی کے بعد حلق کراتے ہوئے ایک مدنی گلدستہ ہے ہمارے پاس. آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا. قافلہ چل مدینہ اس وقت رمی کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. یا ربنا ہم نے حج تربیتی اجتماع میں بار بار بتائی تھی کہ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں. اگر آپ کی واک کی عادت نہیں ہے، پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے تو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں کئی کلومیٹر چلنا پڑتا ہے. رمی کر کے جمرہ کی میں مینا میں. مینا شریف کی مشہور مسجد الخیف ہمارے سامنے نور برسا رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. صدا شہر مکہ. کنکریاں اپنے ان کے ہاتھ میں رکھ لیجیے، بلکہ 2-3 زائد لے لیجیے. ربنا ارحم لنا. عصر کے بعد کا وقت ہے، 10 ذوالحجہ ہے، پہلا دن ہے. ویسے ظہر کے بعد بھی مار سکتے ہیں، ہم تھوڑا اور لیٹ آئیں کیونکہ لیڈیز بھی ساتھ ہیں. آپ دیکھیں جبرہ کتنا خالی ہے. تھوڑا سا ٹائم زیادہ نکال لیا جائے تو بڑی آسانی سے رمی ہو سکتی ہے. باپا کعبہ اس طرف ہے، باپا لیفٹ پہ کعبہ ہے، رائٹ پہ مینا. صحیح جگہ کھڑے ہیں. آقا کو پاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. برستی ہے باران رحمت حرم میں، برستی ہے باران رحمت حرم میں. ہم مینا شریف کی میکی فضاؤں میں حاضر ہیں الحمدللہ. تو ذوالحجہ شریف کی 11ویں شب ہے نا، تو یہ نیاز شریف 11ویں شریف کی کیلے حاجی یافور رضا کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے. يحتاج مني أي شيء، أي خدمة، أنا في خدمة. يعني كثير جزء حاجات موافقة المشكلة. نسأل الله يعطيك الصحة والعافية ونراك السنة الجاية.
your people will support us. Some of your people are support us, mashallah. Give us هذا واجب لنا نخدم الحجاج وهذا شيخنا الفضيل نخدمه. اللہ فیضان ندا. چلیں جی ماشاءاللہ یہ بھی جب سے استاد صاحب الحمدللہ امیر سنت نے جو ہے وہ دم فرمایا ہے اس کے بعد سے ماشاءاللہ ایک جو ہے وہ چینج آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے. آپ نے دیکھا کیسے ماشاءاللہ یہ وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر بھی سلسلہ کار ہے اور مزید بہتر ماشاءاللہ ہوتا جا رہا ہے. جب یہ پیدا ہوا تھا نا جی تو زاہد بھائی نے جو مجھے دعا دی تھی نا, زاہد بھائی ہمارے مدنی چینل کے مبلغین کا جدول دیکھتے ہیں, تو زاہد بھائی نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ اس کو مدنی چینل کا ہوسٹ بنائے, اللہ کرے یہ بن جائے. چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ کل جو میں نے ایک بات سیکھی اراکین شورا کی صحبت میں رہ کے وہ یہ بھی تھی, وسیم بھائی خالد بھائی وہ یہ بھی تھی کہ نمازوں کی پابندی الحمدللہ مسجد میں نماز مطلب با جماعت ادا کرنے کے حوالے سے ایک جذبہ ہے. حاجی امین صاحب کی تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. میں نے ایک اور چیز بھی جو ہے وہ پریکٹیکل ہوئی ہے خالد بھائی, دیکھنے میں آئی ہے, مشاہدہ بھی ہے. آپ نماز با جماعت پڑھ لیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک فریضے سے فارغ ہو گئے, اور اگر آپ نے نماز با جماعت نہیں پڑھی تو اب جو ہے نا وہ یہ ایک چیز لگی رہے گی کہ نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے, تو وہ پھر وہ ریکال ہوتی رہتی ہے. الحمدللہ ایسا ہے کہ بندہ نماز جماعت سے پڑھ لے تو پرسکون طبیعت رہتی ہے, کیونکہ اب جو ہمارے یہاں نمازوں کا وقت ہے وہ جن اوقات میں نمازیں با جماعت ادا کی جاتی ہیں اگلی نماز کے لیے اچھا اسپیس مل جاتا ہے. اگر وہ ایک مرتبہ وقت گزار دیا تو پھر اب یہ ٹینشن الگ باقی رہتی ہے کہ یہ والی نماز پڑھنی ہے اور اگلی نماز کا وقت پھر قریب آ رہا ہوتا ہے, کام بھی پرابلم میں آ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جو ذہن دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اپنے جدول کو اپنے شیڈول کو آپ نماز کے ٹائم کے حساب سے فکس کر لیں. الحمدللہ جب ہمارے مدنی مشورے اکثر ہوتے ہیں تو وہ ظہر کی نماز کے بعد, یا گھڑی کا ٹائم بھی اگر فکس ہوگا تو وہ اسی اعتبار سے ہوگا کہ نماز کے فوراً بعد اتنی دیر میں ہم عموماً سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے. جیسے 2:26 پہ کوئی کام شروع ہو گیا, ظہر کی نماز آرام سے پڑھ کر 2:26 پہ ایک وہ نسبت والا وقت بھی شامل ہو گیا, اور اس کے بعد نماز کی جو پابندی ہے وہ بھی ساتھ رہی. ہفتہ وار اجتماعات ہمارے جیسے شروع ہوتے ہیں جی, جہاں مغرب کی نماز کے بعد ہے تو وہاں پابندی یہ ہوتی ہے کہ جناب مغرب کی نماز آپ نے مسجد میں ادا کرنی ہے. بہت ساری ایک تو سہولتیں الحمدللہ عز و جل سے مل جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا تو دعوت اسلامی جس طرح سے الحمدللہ کام کر رہی ہے وہ مسجد بھرو تحریک ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں گویا دعوت اسلامی کا دوسرا نام اگر کہا جائے تو وہ یہ کہا جائے گا کہ یہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے. تو ہر سطح پر اس بات کو ممکن بنانے کی بالکل کوشش کی جاتی ہے, چاہے ہم کتنا ہی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں, کتنا ہی روڈ پر اتر کر کام کر رہے ہوں, چاہے ہمارے جلوس میلاد ہوں, اجتماعات میلاد ہوں, یا اس طرح یہ قربانی کے معاملات ہوں. اولین ترجیح جو ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل وہ یہی ہوتی ہے کہ جتنے اسلامی بھائی پریکٹیکلی ان کاموں میں انوالو ہیں وہ سب کے سب اپنی نماز با جماعت کو ممکن بنا سکیں. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مفتی کفیل صاحب کا ایک سلسلہ میں دیکھ رہا تھا, بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ جیسے شہر والوں کے لیے نا عید کا دن ہے, قربانی بھی کرنی ہے اور یہ بھی ایک فریضہ ہے, لیکن عید کے دن بھی بندہ قربانی اگر نماز سے پہلے کر لے کہ شہر میں عید کی نماز ہی نہیں ہوئی اور اس نے قربانی کر لی تو جانور تو حلال ہوگا لیکن اس کی قربانی نہیں ادا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پہلے رکھی ہے. بعض اسلامی بھائیوں کی نا وہ عید کی نماز رہ گئی ہوگی, بعضوں کو میں بھی جانتا ہوں. اچھا اتنی ٹینشن میں نا وہ کہ یار میری عید کی نماز رہ گئی ہے. ان میں سے بعضوں کو میں نے کہا کہ یار جو بھی ٹینشن آپ کو عید کی نماز واجب ہے, جان بوجھ کے چھوڑنا گناہ ہے, لیکن ایسی ٹینشن کبھی فرض نماز چھوڑنے پر ہوئی ہے؟ اچھا عید کی نماز کے حوالے سے نا پھر لوگوں کا تھوڑا ذہن ہوتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو فریضہ ہے نا عید کی نماز بالکل واجب ہے, اس کو بھی ادا کرنا ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی تھی, اس سے بڑھ کر یہ کہ اب جو ظہر کی نماز ہے وہ فرض ہے. عید کی نماز میں وہ رش کہ یعنی کہ بعض جگہوں پہ واقعتاً جو ہے نا وہ چونکہ گلیاں بھی پانی سے بھری ہوئی تھی تو بیچاروں کو جگہ ہی نہیں ملی نا, ایسا بھی ہوا, بالکل پریکٹیکلی ہوا نا. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ جو فرض نماز ہے اس میں جو ہے نا وہ مسجد ہی بالکل خالی پڑی ہوئی ہے, 1 یا 2 صفحے ہیں. تو اللہ وہ توفیق عطا فرمائے کہ
جو زیادہ اہم چیز مشہور ہو جائے وہی صرف عام نہیں، اس سے بڑھ کر بھی اہم بھی ہیں. واجب عید کی نماز کے حوالے سے ایک شور آتا ہے بھائی سال میں ایک دفعہ تو پہنچ جانا ہے. رضوان میں ایک چیز مجھے یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ دو چیزیں ہیں نا، نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے، دوسرا ہے قربانی کرنا، اس کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اچھا اس میں ترتیب دیکھیے، جب ایک حکم قربانی ہے تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اچھا قربانی کرتے وقت جو ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، پہلے نماز کا ذکر آتا ہے پھر قربانی کا ذکر آتا ہے، آگے تو پوری زندگی ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا میرا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہاں تو ایک نماز کی اہمیت بالکل ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی دیکھی جائے سلمان بھائی کہ قربانی نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نماز نہیں بھی پڑھ رہی ہوگی لیکن قربانی لازمی کرے گی. ایک عبادت ہے، اس میں ہمارا شوق بھی انوالو ہو جاتا ہے. قربانی کرنے میں بہت سے لوگوں کا شوق لگا ہوتا ہے ساتھ، کہ جناب جانور آئے گا اس کے ساتھ ایکٹیویٹی ہوگی، بچے بھی کچھ کھیل لیں گے، کچھ بھوسا کچھ چارہ اس کا، کچھ یہ کھلانا ولانا، ساری ایک لمبی ایکٹیویٹی رہے گی. ذہن اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، شوق اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. قربانی کرنے کا جو شوق ہے نا ہم نے اس کو بہت زیادہ لیا ہوا ہے. اگر اسی طرح قربانی یا جانور کو چھوڑ کر ہم عبادت کے شوق کو اوڑھ لیں تو وہ نماز ہوگی تب بھی میرا شوق ویسے ہی ہوگا کہ اس میں ایک ایکٹیویٹی ہے، پورا وضو کرنا ہے اور ایک ہینڈسم ایکٹیویٹی ہے یہ الحمدللہ. اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جا کے ملاقات کرنی ہے، وہ مسجد جائے گا بندہ لوگوں سے ملاقات کرے گا، یہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی. اسی طرح دیگر جو اعمال کرے گا تو رب العالمین جل وعلا سے عبادت کا ذوق اور شوق بھی مانگیں اور یہ چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے عبادت میری پسندیدہ ہو جائے. میرا شوق جو ہے جس کو میں ترجیح دے دیتا ہوں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میری ترجیح کاش عبادتیں ہو جائیں. اللہ کرے ہماری ترجیح جو ہے یہ عبادت بن جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان اصل میں اس کو سکرین پر اپنا آپ نظر آنا چاہیے. یہ جو مدنی پھول ہے نا اس کا وہ یہی ہے. جس دن یہ نگران شورا کے ہاں مطلب ریکارڈنگ پر آیا تھا اس دن بھی یہ دھوم دھام کر، لیکن جب اس نے اسکرین میں اپنے آپ کو دیکھا پھر یہ مطلب بیٹھ گیا. ادھر آ جائیں آ جائیں آ جائیں ابو جی کے پاس، ابو جی کے پاس، ابو جی کے پاس، ابو جی کے پاس آ جائیں. اب یہ آرام سے بیٹھا رہے گا انشاءاللہ. ایشوز کی وجہ سے بھی فضیل بھائی، وسیم بھائی، بندہ پریشان ہوتا رہتا ہے، یار یہ کیا مسئلے ختم ہی نہیں ہوتے، جب دیکھو کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ آ رہا ہوتا. کیا فرمائیں گے؟ بات یہی ہے کہ سلمان بھائی کام ہوتا ہے تو ایشوز ہوتے ہیں. صحیح. اگر کام نہ ہو تو ایشوز بھی نہیں ہوتے ظاہر ہے. تو لہٰذا یہ کام کے ہونے پر ایشوز کے آنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ الحمدللہ ہماری بھی جو تربیت کی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو مقابلے پر آئے نا تو اس سے جو آپ کو ایشوز آئیں ان ایشوز کو حل کرنے کا آپ کو طریقہ کار ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. وہ ہمارے استاد صاحب پڑھایا کرتے تھے ہمیں، تو بڑا پیارا ایک شعر استاد صاحب سنایا کرتے تھے. جی. استاد صاحب فرماتے تھے کہ سیکھ لے طوفان کی موجوں سے الجھنے کا ہنر. سیکھ لے طوفان کی موجوں سے الجھنے کا ہنر، صرف ساحل پر کھڑے رہنا زندگی ہوتا نہیں. واہ بھائی واہ. تو لہٰذا یہ زندگی نہیں ہے کہ بندہ ساحل پر کھڑا رہے اور بس کہے کہ بس صحیح ہے ٹھیک ہے جی. نہیں، آپ کو طوفان کی موجوں سے الجھنے کا ہنر آنا چاہیے اور طوفان کے سامنے آپ کو آنا چاہیے، ورنہ طوفان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی امتحان کوئی آ رہا ہے، کوئی چیلنج جو آ رہا ہے، مسئلہ آ رہا ہے، اس کو فیس کریں. شاہ رخ بھائی بیزار ہونے سے تو دیکھیں کچھ ہونا نہیں ہے، لیکن فیس کرنے سے وہ پرابلم ریڈیوس آپ کا ہو سکتا ہے. ایک تصویر دیکھی تھی جی، اس میں بیسیکلی ہاسپٹلس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہارٹ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے جی وہ لائنز ٹیڑھی میڑھی چل رہی ہوتی جی، وہ بڑی اس تصویر کے نیچے لکھا تھا یہ زندگی ہے. اللہ اکبر. اگر یہ لائن سیدھی ہو جائے تو یہ موت ہے. زندگی ہے تو یہ ٹیڑھے میڑھے اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. کیا بات ہے شاہ رخ بھائی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیدھی ہو جائے تو پھر موت ہے. واہ. تو یہ زندگی نہیں ہے. ہر زندگی کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے نا. بالکل جی. اگر شاہ رخ بھائی آج کے سلسلے کی بڑی بات کہی ہے آپ نے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ جی. سیدھی روڈ پر تو گاڑی بچے کو بھی دے دیں تو بچہ بھی چلا لے گا. تو ڈرائیور تو اسی وقت ہوگا نا جب اسپیڈ جمپس آئیں گے، موڑ آئیں گے، ٹریفک آئے گا، جو چلاتا ہوگا تو اسی کو پتا. اب کبھی بریک لگائے گا، کبھی ایکسیلیٹر دبائے گا، چڑھائی ہے تو لانگ گیئر لگائے گا. اگر لائن کے تو اگلی دفعہ کے لیے کیسے ہم سیکھیں گے کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے. میرا پلاننگ تھی. دنیا کے جتنے کامیاب لوگ
لیڈرز کی اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں نا، ان کی زندگی کو پڑھیں، اس کے اندر آپ یہی دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت زیادہ پرابلمس کو فیس کیا ہے. جی. تو جب پرابلم کو فیس کرے گا تو اس کا سلوشن آئے گا. جی. تو پرابلمس آتے ہی آپ کو سکھانے کے لیے. واہ 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 واہ. اسی سے انسان سیکھتا ہے. کیا خوبصورت. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں پرابلمس سے بالکل الگ ہو جاؤں تو پھر سیکھنے کا بھی تسلسل ختم ہو جائے گا. جی خلیل بھائی، آسان سی پھکی کا نسخہ بتائیے گا. 2 عرض کر دیتا ہوں، جو آپ بنانا چاہیں بنا لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشک اناردانہ، صحیح، چھوٹی الائچی، سونف اور دیسی پودینہ. دیسی پودینہ یعنی یہ جو ہم گھروں میں پودینہ استعمال کرتے ہیں کھانے وغیرہ بنانے میں، تو اسے دیسی پودینہ کہا جاتا ہے. یہ خشک مل جاتا ہے پنساری کی دکان سے. دوبارہ سماعت فرما لیں. اناردانہ، چھوٹی الائچی، سونف اور دیسی پودینہ، یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے لیجئے. مثال کے طور پہ 100 گرام آپ نے لے لی. اس کو صاف کر کے اس کو پیس لیجئے اور کھانے کے بعد ایک چھوٹی چمچ استعمال کر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل کھٹی ڈکاریں جنہیں آتی ہیں، بد ہضمی ہو جاتی ہے، کھانا کھا کر لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا بھی کھا لیتے ہیں تو لگتا ہے کہ پیٹ بہت زیادہ بھر گیا ہے، اپھارا سا ہو جاتا ہے. اس کے اندر بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ مند ہے. اور صفرے، بعضوں کا صفرہ ایک مادہ ہوتا ہے جو بنتا ہے جسم میں، تو یہ بھی بڑھ جاتا ہے ایک مقدار سے، اس کو بھی یہ اعتدال پر لاتا ہے. تو بہت اچھا یہ ہاضمے کے اعتبار سے صفوف ہے، یہ آپ استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس سے مزید ایک اور آپ کو عرض کر دیتا ہوں. سونف اس کے اندر بھی شامل ہے اور دیسی پودینہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ایک جڑی بوٹی آتی ہے نر کچور. نر کچور میں نے دیکھا ہوا الحمدللہ. کچور جو ہے نا، اس کی پوری کاشت ہوتی ہے. جس طرح ہلدی کی کاشت ہوتی ہے نا، ویسے کچور کی بھی کاشت ہوتی ہے. بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں، پھر یہ بھی پروسیس ہوتا ہے. یہ نر کچور کی اور جو دوسرا جس کو مادہ کچور کہتے ہیں، ان دونوں کی جو ہے نا وہ الگ الگ پہچان بھی ہے. مجھے یہ بھی پتا الحمدللہ کیا پہچان ہے. لیکن چلے جی خلیل بھائی آگے. نر کچور. جی، نمبر 1 سونف، نمبر 2 پودینہ دیسی. سونف کے احتیاط عرض کر دیتا ہوں. بعض جگہوں پر سونف ملتی ہے، وہ رنگی بھی ہوتی ہے، بالکل سبز کلر کی ہوتی ہے، یعنی رنگی بھی ہوتی ہے، تو وہ نہ لی جائے، بلکہ جو اس کے اوریجنل اس کا رنگ ہوتا ہے وہ والی لی جائے کہ وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو سونف، دیسی پودینہ، نمبر 3 نر کچور، اور نمبر 4 اجوائن، اور نمبر 5 خشک لیمو. یہ بھی پنساری کی دکان سے ملتے ہیں. اور چھٹی چیز ہے نمک سیاہ. کالے رنگ کا جو نمک ہوتا ہے وہ اس میں ملا لیا جائے. تمام چیزیں ہم وزن لے لیں، برابر وزن کی، برابر ایکول وزن. ٹھیک ہے، مثال 100 گرام آپ نے لے لیا. دوبارہ دہرا دیتا ہوں. سونف، پودینہ، نر کچور، اجوائن، لیمو خشک اور نمک سیاہ، یہ تمام چیزوں کو آپ لے کر اس کو اچھی طرح سے پیس لیجئے اور پھر کھانے کے بعد ایک چمچ استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل گیس کے حوالے سے اور ہاضمے کے حوالے سے آپ اس کو بہترین پائیں گے. اور جنہیں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ یہ والا صفوف استعمال نہ کریں، یا پھر اس کے اندر سے نمک کو مائنس کر دیں. ٹھیک، وہ استعمال نہ کریں، یا پھر اس پہلے والا جو صفوف بتایا وہ استعمال کریں. مدینہ ماشاءاللہ. سلسلے کا وقت جو ہے یہ بھی اختتام پذیر ہے. آئیے ہم مل کر سعد السلام بھی پڑھتے ہیں اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ہم سعد السلام سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاجدار حرم اے شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شاہدی، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں. ہنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں
लाज रखना तुम्हें, तुम पे हरदम करोड़ों दो सलाम हो निगाहे करम पे सुल्तान ने अब बोला लो मदीने में अतार को, अब बोला लो मदीने में अतार को। ये तड़पता है, ये तड़पता है बाकी दीदार को, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, तुम पे हरदम करोड़ों दो सलाम हो निगाहे करम पे सुल्तान दी। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अनवारे ईदे कुर्बा, 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 अनवारे